مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل و کرم اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر کے اندر اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی جو ظاہری حیات طیبہ تھی، جو زندگی تھی، اس کا مقصد وہ دین اسلام کی تبلیغ، یعنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت اور اللہ کے قریب کرنے، کفر و شرک سے نکالنے کی ذمہ داری جو تھی وہ عطا فرمائی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس مقصد کو بہت ہی احسن انداز کے اندر سر انجام دیا۔ اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، اپنی رسالت کی تبلیغ کی، اور لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، جو اللہ کے قرب سے دور ہو چکے تھے، اللہ کی پہچان بھلا چکے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی اور اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین اسلام کا پیغام دیا، دین اسلام کی تبلیغ کی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو کچھ لوگ تھے جن کی قسمت نے ساتھ دیا، جن کے مقدر نے ساتھ دیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے دین اسلام قبول کر لیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
اور دوسرے جو تھے کفار و مشرکین، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں، دنیا کے لالچ دیے، دولت کے لالچ دیے، اقتدار کا لالچ دیا، روپے پیسے دولت کا لالچ دیا۔ کفار کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لگتا ہے اس کو دولت کی ضرورت ہے، اقتدار کی ضرورت ہے، بادشاہت کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تیرا بھتیجا جو نئے دین کی بات کرتا ہے، اگر اس کو دولت کی لالچ ہے، ہم اس کو سونا چاندی وافر مقدار کے اندر دے دیں گے، جس قبیلے کی جس عورت سے شادی کا خواہش مند ہو اس کے ساتھ شادی کروا دیں گے، قبیلے کی سرداری دے دیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا اگر یہ چاند اور سورج لا کر بھی اور سونا اور چاندی بھی لا کر میرے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیں تو پھر بھی میں جو اللہ نے میرے ذمے کام لگایا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد کوئی دنیاوی دولت، دنیاوی جاؤ حشمت یا اقتدار یا بادشاہت نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا۔ تو کفار مشرکین کا یہ نظریہ اور یہ سوچ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دولت کی لالچ ہے یا اقتدار اور بادشاہت کا لالچ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس کو دولت کا لالچ ہے تو اس کو دولت دے دو۔ تو اس پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کی یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب و روز دین کی تبلیغ کے اندر مصروف رہتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، دور دراز سے وفود آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، مہمانداری کے اخراجات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کاروبار بھی نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کچھ جو ہے وہ نذرانہ اکٹھا کیا، کچھ مال و دولت اکٹھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر اس کو پیش کیا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو دنیاوی معاملات ہیں گھر کے اور مہمانداری کے وہ احسن طریقے سے چلے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ مال و دولت دے کے، وہ نذرانہ دے کے، وہ پیسے دے کے بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ یہ قبول فرما لیں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو تبلیغ دین کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا فرما رہے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اور اس پر جو ہے وہ تبلیغ دین پر، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ جو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے لگایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لگایا، تو اس پر وہ دنیا والوں سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔
تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر، کار رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کی جائے۔ یہ تقاضا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کیا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے دنیا کی کسی مال کی ضرورت نہیں، دنیا کی کسی دولت کی ضرورت نہیں، میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی جائے۔ اور اہل بیت جو ہے وہ علماء کرام نے جو ان کی اقسام بیان کی ہیں، اہل بیت 3 طرح کے ہیں۔ ایک اہل بیت نسبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ، بنو ہاشم، حضرت عبد المطلب کی اولاد، یعنی نسب کے اعتبار سے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اہل بیت سکنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ ازواج مطہرات۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اہل بیت ولادت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، آپ کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، ان کی آگے اولاد۔ تو یہ تمام جو ہے وہ یہ اہل بیت کے اندر ان کا شمار ہے۔ تمام ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ان کی اولاد، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ان کی اولادیں، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ، یعنی جنہوں نے ایمان قبول کیا آپ کے چچاؤں میں سے یا آپ کے خاندان کے لوگوں میں سے، اور تمام ازواج مطہرات اور بنو ہاشم کے سارے مرد و عورت جو ایمان والے تھے وہ سارے اہل بیت کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنا اہل بیت قرار دیا وہ آپ کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے شوہر نامدار مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور آپ کے شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول۔ تو یہ اہل بیت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد جو ہے، انہی کے لیے سید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سید کا لفظ انہی کے لیے مخصوص ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو اولاد ہے وہی سید کہلوانے کے حقدار ہیں۔ سید کا مطلب جو ہے وہ، اس کا معنی وہ سردار ہوتا ہے جو احتراماً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان قرابت داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، محبت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے کے لیے دعائیں فرمائیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کے ساتھ محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا زاد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ مودت کی جائے، محبت کی جائے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَمَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں، آپ کے وہ قریبی کون ہیں
جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت، جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے. یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی ان مقدس نفوس کے ساتھ، ویسے تو ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر نسبت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ ان کی نسبت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. لیکن خصوصی طور پر یہ جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ 5 مقدس ہستیاں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سمیت، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ خصوصی طور پر محبت کرنا جو ہے یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. مستدرک للحاکم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. جب لوگ اکٹھے تھے، طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو حضرت ابو ذر غفاری خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، جو تو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، یعنی جو تو یہ جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا نام ابو ذر غفاری ہے، یعنی جو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے. فرمایا لیکن جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے میں ابو ذر ہوں، یعنی اپنی پہچان کروائی. اور پہچان کروانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من قومہ، فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں. میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اور میں اس پیغام کو، اس فرمان کو آپ لوگوں تک یہ پہنچا رہا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من قومہ، فرمایا جس طرح حضرت نوح کی قوم کے اندر اس کشتی کی حیثیت تھی، فرمایا تمہارے درمیان میری اہل بیت کی ویسی حیثیت ہے. جیسے حضرت نوح کی قوم کے لیے وہ کشتی تھی، فرمایا ایسے تمہارے لیے میری اہل بیت ہے. آگے فرمایا من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی، سوار نہیں ہوا، فرمایا وہ غرق ہو گیا. فرمایا جیسے وہ کشتی کا معاملہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے کہ جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، فرمایا ایسے ہی اے میری امت تمہارے لیے میری اہل بیت ہے، اگر ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو پھر تم نجات پا جاؤ گے، اگر ان کے خلاف ہوئے، ان کے مخالف ہوئے تو پھر جو ہے وہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، نجات نہیں پا سکتے، پھر تم جو ہے وہ ناکام ہو جاؤ گے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا دیتا ہے. لما یغزوکم من نعمہ، یعنی اس نے تمہارے لیے، تمہاری خوراک کے لیے، تمہاری غذا کے لیے، تمہاری رزق کے لیے طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ پیدا کی ہے، تمہیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا اس لیے اس رب سے محبت کرو. اور آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ،
اور فرمایا پھر میرے ساتھ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، اور آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے پھر وہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے۔ یعنی محبت اہل بیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ خود بھی تقاضا فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، اس کے لیے آقا نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، فرمایا میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر میری اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، فرمایا میں تو اب تم سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں، دو وزنی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میری اولاد، و عطرتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت ہے۔ اور آگے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ فرمایا میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں رب یاد کرواتا ہوں کہ میری اہل بیت کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ فرمایا میں یہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں، فرمایا میں اس دنیا سے اب جانے لگا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہونے کا، پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن فرمایا میرے بعد جو میری نشانیاں ہیں، میرے بعد جو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک اللہ کی کتاب، قرآن مقدس سے روگردانی نہ کرنا، قرآن مقدس کو پس پشت نہ ڈالنا، قرآن مقدس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا، قرآن مقدس پر عمل کرنا، اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے، جس کی بھی نسبت ہے، اور سادات کرام دنیا کے اندر موجود ہے، تو ان سادات کرام کے ساتھ محبت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ خاندان آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے رشتے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سارے رشتے تعلق جو تمہارے درمیان ہے سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن فرمایا جس کا تعلق میرے ساتھ ہوگا، جس کی نسبت میرے ساتھ ہوگی، فرمایا سب تعلق ختم ہو جائیں گے۔ کُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، فرمایا ساروں کا تعلق ختم ہو جائے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، لیکن فرمایا جو تعلق میری وجہ سے قائم ہوا ہوگا یا میرے ساتھ نسبت کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا، فرمایا سب ختم ہو جائے گا۔ کُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، فرمایا سارے تعلق ختم ہو جائیں گے لیکن میرا جو تعلق ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میری نسبت کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا،
میری وجہ سے اگر کسی کے ساتھ محبت ہوگی فرمایا وہ تعلق اور وہ نسبت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، یہ اس پر اللہ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ان کے ساتھ محبت فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے مولا اس کے ساتھ بھی محبت فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت بندے کے لیے اس دنیا کے اندر بھی صرف فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ آخرت کے معاملات کے اندر بھی اہل بیت مصطفیٰ کی محبت جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی۔ کیونکہ نے فرمایا کہ سب تعلق ختم ہو جائیں گے، سب نسبتیں ختم ہو جائیں گی، سب سبب ختم ہو جائیں گے، لیکن فرمایا میرا سبب، میری نسبت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ فائدہ مند رہے گی، دنیا کے اندر بھی فائدہ مند رہے گی، آخرت کے اندر بھی فائدہ مند رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ، فرمایا حبی و حب اہل بیتی، فرمایا میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت، فرمایا نافع، فائدہ بخش ہے، نفع دینے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے۔ کہاں کہاں فائدہ دینے والی ہے؟ حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن احوالہن عظیمۃ، فرمایا 7 ہولناک اور عظیم مواقع جو ہوں گے، فی 7 مواطن احوالہن عظیمۃ، ہولناک اور بڑے جو عظیم مواقع ہوں گے، فرمایا وہ 7 مواقعوں پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت جو ہے فائدہ دے گی۔ وہ کون کون سے موقع ہوں گے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پر فرمایا عند الوفات، فرمایا بندے کی موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، سب دوست چھوڑ گئے، سب رشتہ دار چھوڑ گئے، فرمایا جو موت کا وقت جب آئے گا، مشکل وقت ہوگا، مشکل مرحلہ ہوگا، مشکل لمحہ ہوگا، فرمایا اس وقت اور کوئی چیز فائدہ دے یا نہ دے، فرمایا میری اور میری اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ میری اور اہل بیت کی محبت جس کے دل کے اندر ہوگی اللہ اس کے لیے موت بھی آسان فرما دے گا۔ عند الوفات، موت کے وقت، وفات کے وقت، اور پھر آگے فرمایا اگلا مرحلہ، فرمایا وفی القبر، قبر مشکل مرحلہ ہے۔ آقا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخرت کی جتنی منازل ہیں ان منازل میں سے سب سے مشکل منزل قبر کی منزل ہے، تو وہ مشکل منزل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی جس کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مصطفیٰ کی آل کا پیار ہوگا۔ فرمایا وفی القبر، اور پھر آگے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تیسرا موقع کون سا ہے؟ فرمایا وعند النشور، فرمایا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی مشکل مرحلہ ہوگا، وہ بھی اوکھی منزل ہوگی، وہ بھی مشکل مرحلہ ہوگا۔ فرمایا اس وقت بھی جس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی، فرمایا اس کے لیے وہ قبر سے اٹھنے والا جو مرحلہ ہے، حشر و نشر والا، فرمایا وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وعند الکتاب، فرمایا جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں دیا گیا بندہ کامیاب ہوگا، بائیں ہاتھ میں ہوگا بندہ ناکام ہوگا، تو فرمایا جب وہ مرحلہ بھی آئے گا، وہ مشکل مرحلہ بھی آئے گا، فرمایا اس وقت بھی جس کے دل میں میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اللہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وعند الحساب، حساب و کتاب جب ہوگا، بڑے بڑے جو ہے وہ جبے و دستار والے کانپتے ہوں گے، بڑے بڑے اپنے آپ کو دنیا کے اندر نیک ظاہر کرنے والے، ان کا جو ہے وہ اس وقت پتا پانی ہو رہا ہوگا، وہ ہر کوئی پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن فرمایا جس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی اس کے لیے حساب و کتاب بھی اللہ آسان فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وعند المیزان، 6 نمبر پر فرمایا وعند المیزان، جب جو ہے وہ بندے کے اعمال تولے جائیں گے، جب ان کا وزن کیا جائے گا، تو فرمایا اس وقت بھی جس کے دل میں
میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی، اللہ اس کے لیے میزان کے اوپر جب اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں ایک پلڑے کے اندر، بدعمالیاں گناہ دوسرے پلڑے کے اندر، تو جس کے نیکیوں کے اندر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا جائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا، اس وقت بھی جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کے لیے وہ مرحلہ بھی آسان ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا یہ 7 مشکل مرحلے ہیں، یہ 7 مشکل جو ہے وہ مواقع ہیں، ہولناک مواقع ہیں۔ فرمایا ان 7 موقعوں کے اوپر جب بندہ فوت ہوگا، اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال جب اس کو پکڑایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب جب لیا جائے گا، اس کے اعمال کو جب تولا جائے گا، جب پل صراط سے اس کو گزارا جائے گا، یہ 7 جو موقع ہیں، فرمایا جس کے دل کے اندر میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی، حبی و حب اہل بیتی نافع، فرمایا جس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی، ان 7 موقعوں پر یہ میری اور میری اہل بیت کی محبت اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر کسی کام سے پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک اپنے اوپر اوڑھی ہوئی، تو جب چادر مبارک اوڑھی ہوئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہا، مجھے چادر کے اندر کچھ ہلتا محسوس ہوا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چادر کے اندر کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فَكَشَفَهُ، اس چادر کو ہٹا دیا، اور جب ہٹایا تو میں نے دیکھا فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ وَرْكَيْهِ، میں نے دیکھا مصطفیٰ کے پہلوؤں کے ساتھ امام حضرت اور امام حسین چمٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کو اپنے ساتھ اس طرح چمٹایا ہوا ہے، اپنے پہلوؤں کے ساتھ، ایک طرف حضرت امام حسن ہیں، ایک طرف حضرت امام حسین ہیں، مصطفیٰ کے جسم اقدس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، آقا نے اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو حضرت اسامہ بن زید کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے اسامہ ہذان ابنایا و ابن ابنتی، فرمایا اے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ فرمایا ھذا ابنایا و ابن ابنتی، فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اور پھر حضرت اسامہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور آگے فرمایا واحب من یحبہما، فرمایا اے اللہ جو ان دونوں کے ساتھ محبت رکھے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ یعنی اہل بیت مصطفیٰ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت کی جتنی منازل ہے، مشکل منازل، ان سب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی اور نفع بخش ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خاص کر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے اور ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ محبت دنیا کے اندر بھی کامیابی دلائے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی دلائے گی۔